میں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر آپ سب خیریت سے تو آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کر دیں, کیونکہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو چلتے ہیں رپلائی ٹو پاکستانی میڈیا ایپیسوڈ 2 انڈین مسلم. تو دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو, پھر دیتے ہیں اس پر ریئیکشن. آج اپنے اس وطن سے دور یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں ہمارے ہندوستان کی عظمت پتہ چلی ہے کیا ہے. شکر ہے کہ ہم ہندوستان میں پلے ہیں, بڑے ہیں, رہتے ہیں. مجھے فخر محسوس ہوا کہ میں ہندوستان میں جنما ہوں, اور مجھے امید ہے کہ آج آپ کو بھی فخر محسوس ہوگا کہ آپ ہندوستان میں جنمے ہوں. تو کیسے ہو بھائی لوگ, حاضر ہے عملہ پگلا آنند پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے گھنٹہ بجا دیں اور یہ عملہ پگلا گینگ میں شامل ہو جائیں. بیٹا وارننگ نہیں دوں گا. آئے دن یوٹیوب پر پاکستانی میڈیا کے بہت سارے کلپ ایسے دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان خطرے میں ہیں, مسلمانوں کے لیے ہندوستان بالکل بھی صحیح نہیں ہے. تو ان گھونچوں سے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش کے پرائم منسٹر جو کہ ایک ہندو ہیں, انہوں نے اپنے کئی بھاشڑوں کے دوران اذان کی آواز سن کر اپنے بھاشڑ کو وہیں پہ روک دیا. ہندوستان کا اگر بھلا کرنا ہے, میں صاف اس بات کو سمجھتا ہوں, ہمارے بھارت دیش میں سبھی دھرموں کو پراتھمکتا دی جاتی ہے. اپنے نواز شریف کو ہی دیکھ لو کہ ان کے بھاشڑ کے دوران جب اذان شروع ہوئی تو انہوں نے کیا کیا. ریویو پٹیشن میں نے دائر کی تو فیصلے میں سوال اٹھایا گیا. پتہ نہیں پاکستان کی پاکسار زمین پر تیرے جیسا ناپاک کیسے پیدا ہو گیا. بات ہندو مسلمان ہونے کی نہیں ہے, بات انسان ہونے کی ہے اور دوسرے دھرموں کی بھاوناؤں کی عزت کرنے کی ہے. کچھ جاہل لوگ بار بار میرے سے بول رہے ہیں کہ ہم لوگ بھارت ماتا کی جے نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے بھائی, کیوں نہیں بول سکتے؟ یہ زمین ہماری مٹی نہیں ہے؟ جنگل من کے بعد بچپن میں ہم لوگ کیا بھارت ماتا کی جے نہیں بولا جاتا تھا؟ ہمیشہ بولتے تھے, اور یہ بھارت ماتا کی جے بولنا ہی چاہیے, نہیں تو ہمارے ہندو بھائیوں کو تکلیف ہوگی اس بات سے. کیوں نہیں بول سکتے ہم؟ یہ نیا چیز لے کے آ گئے, بچپن سے سب کچھ بول رہے تھے, ابھی نئی نئی چیز لے کے آ گئے کہ یہ نہیں بول سکتے, وہ نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے بھائی؟ ضرور بول سکتے ہیں. میں بولتا ہوں بھارت ماتا کی جے, میرے کو آگے کوئی روک کے دکھاؤ. اب رہی بات فکر کرنے کی, تو جھوٹا ہے وہ فکر جو پاکستان ہندوستانی مسلموں کے لیے کرتا ہے. یہ فکر بس ایک پروپیگنڈا ہے بھڑکانے کا, کیونکہ وہ نفرت کرتے ہیں یہاں کے ہندو مسلمان کی ایکتا سے. جو غزوہ ہند کی حدیث ویب سائٹ پر ڈالتے ہیں, یہ جاہل اپنی دکان چلا رہے ہیں. یہ لشکر طیبہ والے جو بڑی فکر ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی کر رہے ہیں, پہلے ان کو اپنے ملک پاکستان کو سدھارو بولو, جہاں پاکی کے سوا باقی سب کچھ ہے. ہماری فکر کرنا چھوڑ دو بولو. اور جو کشمیر کے بارے میں نعرے لگا رہے ہیں, یہ صرف سیاست ہے. کشمیر کے مسلمان ہمارے ہندوستان کو چھوڑ کر جائیں گے تو ان مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہے فائدے سے زیادہ. کہاں جائیں گے؟ پاکستان کے پاس. بنا سو ملک آج تک نہیں سنبھال لے. کس کے بنانے پر بنائے؟ ایک ایسا جنا جس کا سنی جماعت سے تعلق نہیں, دین سے تعلق نہیں, اسماعیلی شیعہ کے نام پر بنائے. اسماعیلی شیعہ کے نام پہ بھروسہ کر کے ملک بنائے پورا, جس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کم بخت کو شراب پینے والا, سور کا گوشت کھانے والا جنا, نمازیں نہیں پڑھنے والا جنا, یہ ان کا قائد اعظم ہے. ہم ہندوستانی مسلمانوں کا قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمارا دیش مسلمانوں کے لیے خطرناک ہوتا تو آج تمہارا بلوچستان تم سے الگ ہونے کے لیے بھارت سے مدد مانگ رہا ہے, مودی زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے. اور بھارت ہے ہی ایک اتنا اچھا دیش ہمارا ملک ہے, اس کے اندر تو بلوچستان ہی کیا, مجھے لگتا ہے اور بھی کئی ملک ایسے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ہم بھارت کے ساتھ کسی نہ کسی طرح مل جائیں. کرن ناز, فضا خان, یہ تو وہ نیوز اینکر ہیں جن کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کسی دیش کے پرائم منسٹر کا نام کیسے لیتے ہیں. کیونکہ مودی ایک پاگل ہے, اسے عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی. اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ بہت سے بھارتیہ مسلم کو مودی پسند نہیں ہے. مودی تو ویسے بہت سے ہندوؤں کو بھی پسند نہیں ہے. ایک ووٹر ہونے کے ناطے چوائس والی بات ہے, نہ کہ ہندو مسلمان ہونے کی. پردھان منتری نریندر مودی بالکل بہت بڑی آدمی ہے, اتنا بڑھیا کام کیا ہے, اتنا بڑھیا کام کیا ہے, کچھ کہنے کی حد نہیں. 3 طلاق والے مسئلے پہ آ جاؤ یا دیش کے بارے میں, ایک بات میں تو بالکل صاف جانتا ہوں کہ دیش کے بارے میں سوچنے والا پہلا پردھان منتری ہے نریندر مودی.
इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इमरान खान, वो उनको मैं नहीं समझता कि वो प्रधानमंत्री बनने के लायक था, क्योंकि वो एक क्रिकेटर था, क्रिकेट खेलता। एक इंडियन मुस्लिम लड़का जिसने आतंकवादियों के सामने शौर्य का प्रदर्शन किया और अपने परिवार की रक्षा की, उसको हमारे देश के प्रेसिडेंट ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इरफान रमजान शेख। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक इंडियन मुस्लिम, हमारे मिसाइल मैन, जिनको हम गर्व से याद करते हैं, आज उन्हीं की बदौलत इंडिया पाकिस्तान जैसे कईयों की फाड़ने का दम रखता है। और हिंदुस्तान में ही एक तो मुसलमान ऐसे भी हैं जो यूट्यूब पर बस भौंकते रहते हैं, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते रहते हैं और फिर शिकायत भी करते हैं कि इनकी इज्जत नहीं होती है। अरे मेरे भाई, ये देश को तोड़ने का काम छोड़कर देश के हित में कुछ करो, सम्मान भी मिलेगा और किसी दिन सम्मानित भी किए जाओगे। हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुने, भारत तेरे टुकड़े होंगे ये भी सुना, अब ये भी सुन लो। कई बार हमारे यहाँ अटैक करवाए, पुलवामा अटैक हुआ, हमारे फौजी वहाँ पर बहुत सारे शहीद हुए और आए दिन वहाँ पर ये होता रहता है। तो इसको तो जो है ना, एक बार तो सबक सिखाने, अगर मेरे बस में हो ना तो मैं भी बंदूक लेके चला जाऊं बॉर्डर पर लड़ने के लिए पाकिस्तान से। तो ऐसा कोई मौका आए तो सरकार हमें भी भेजे लड़ने के लिए बॉर्डर पे। ऐसे ऐसे अच्छे मुसलमानों के चलते ही कुछ गद्दारों को झेल जाते हैं हम, क्योंकि हम इनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के लिए उन 4 खंभों की तरह हैं, जिसमें से एक भी टूटा तो भारत कमजोर पड़ जाएगा। पता है हिंदुस्तान इतनी तेजी से तरक्की क्यों कर रहा है? क्योंकि सभी धर्मों के लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं दुआ करता हूं कि हमारी ये एकता ऐसे ही बनी रहे। और रही बात देश को तोड़ने वालों की, तो उनको भी कोशिश करने दो। हम सब मिलकर इस देश को इतना मजबूत बनाएंगे कि एक दिन तोड़ने की कोशिश करने वाले भी थक जाएंगे। टीआरपी के लिए तो मीडिया हिंदू मुसलमान की छोटी मोटी लड़ाइयों को भी बड़ा बना देती है, पर हमारे पास सोशल मीडिया है। नफरत के बजाय व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर अपना प्यार शेयर करेंगे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंभुनाथ रे। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं, जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं। मगर मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेज़ी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। मोदी अब तैयार हो जाओ, कुएं खुदवा लो, बंकर बनवा लो, सारा का सारा दिल्ली जंगल बना लो कि तुम छुप सको उसके पीछे। जंग की धमकी। तो कैसी लगे वीडियो और यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दें। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म, बाकी सारी बातें बाद में, बाकी सारी डिस्कशन बाद में। पहले एक मरतबा जो मोदी साहब ने अज़ान का एहतराम किया, उसके लिए उनका थैंक्स एंड सल्यूट उनको। कि मैंने ये वीडियो काफ़ी बार अब तो देख चुका हूँ। एक मरतबा नवाज शरीफ अपने किसी जलसे के में खिताब कर रहा था, तो किसने अज़ान शुरू हुई तो किसने बताया भी कि भाई नवाज शरीफ साहब अज़ान हो रही है, स्टॉप कर दे। तो उन्होंने स्टॉप नहीं किया था, बल्कि बुरे से नाज़ेबा से अल्फाज बोले थे। मुझे भी सुनाई दे रहा, मैं को बहरा नहीं। हाँ, शायद इस तरह को लफ्ज़ है, वो सब एक किस्म नाज़ेबा ही है अज़ान के मामले में ये कहना। तो एक तरफ नॉन मुस्लिम या हिंदू सम्मेलन क्या हिंदू हैं, वो पीएम मोदी इंडियन के पीएम जो है वो हमारी अज़ान का एहतराम कर रहे हैं, हमारी अज़ान मतलब मुसलमानों की अज़ान। दूसरी तरफ हमारे अपने मुसलमान लीडर जो है उसका एहतराम नहीं कर रहे हैं, कितना डिफरेंस है। तो यही फ़र्क है। फिर ये एक भाई आया, लीडर की निशानी है ये, वो मुखलिस हैं। फिर ये एक भाई आया शुरू में, उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो होना चाहिए, मैं कहता हूँ होना चाहिए, इस वजह से क्योंकि इंडिया के अंदर जितने मज़हब आबाद है, मतलब पाकिस्तान में नहीं है, अगर हैं तो उनके साथ वो सलूक नहीं होता जिस तरह। मैंने कई ऐसी वीडियो देखी हैं जहाँ मंदिर के सामने मस्जिद है, मस्जिद के सामने मंदिर है, या उनकी दीवारें इकट्ठी हैं, तो एक तरफ पूजा पाठ हो रही है और एक तरफ अल्लाह अल्लाह हो रही है। तो हर एक अपने मज़हब के लिहाज से मतलब वो आज़ादी के साथ अपने मतलब के ना
فرائض انجام دے رہے ہیں. اصل بھائی یہ جو مودی صاحب سٹاپ کی ہے اذان کے دوران انہوں نے اپنی سپیچ سٹاپ کی اور وہ مائکس بھی نیچے کر دیے کہ میں اب نہیں بولنا چاہتا ہوں, کا یہی اشارہ تھا. اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر صحیح کہوں نا بات تو انہوں نے صحیح کیا, لیکن اگر نقطہ اٹھانے کا کہوں نہیں جو بات سچ ہے اسد بھائی, نقطہ ضروری اٹھانا ہے. کیوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری بات سنو ذرا, فنی سی بات کرتا ہوں. جو صرف اور صرف بھڑکانا چاہتے ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے اذان کے لیے نہیں, انہوں نے پانی پینے کے لیے بائک دی ہے. نہیں وہ تو اذان سنی جب سب کو نظر آ رہا ہے, بات کر رہا ہوں, نظر آ رہا ہے. تو آپ کو یہ سین کیسا لگا؟ مجھے تو یار بڑا اچھا لگا. اچھا لگنا چاہیے یار, ہمارے دین کی جہاں بھی بات ہو, چاہے کوئی بھی ادب کر رہا ہو میرے بھائی, ہمیں اچھا لگنا چاہیے. تو پھر ہمیں نہیں نان مسلم کا ادب کرنا چاہیے یا ان کے دین کا کرنا چاہیے؟ ایک منٹ رحمت اللہ یار, تم سے نہیں پوچھا. میری بات سنو, اسلام کے بارے میں جو انسان ٹھیک طریقے سے جانتا ہے یار پھر چلے جاؤ جڑ میں سکتا پوچھ گا. جب آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میرا جواب یار ویڈیو بہت لینتھی ہو جاتی ہے. لینتھی نہیں ہوتی, آپ بیچ میں ٹوکتے ہیں تو لینتھی ہوتی ہے. اچھا میں نے یہ بات صرف 2 الفاظ میں کہی تھی کہ جو اسلام کو اچھے طریقے سے جانتا ہے وہ کسی بھی مذہب کو برا نہیں کہتا. یہ بات ہے نا, میں اپنا کہیں پیچھے پھر کہیں چلا گیا ہے. تو یہ والا سین سب سے زیادہ اچھا لگا. اور جو وہ آنے کو لایا ٹوپلا مسلم تھا, وہ کہیں کسی اسٹیج کے سامنے کہیں وہ بات کر رہا تھا کہ مجھے گرو ہے کہ میں آج ہندوستانی ہوں اور میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو رہا ہے. اسلم بھائی کو بھی شامل کریں. اسلم بھائی آپ کو کیسے لگی یہ پی ایم مودی صاحب کیسے لگی؟ مودی صاحب یار جتنی بھی تعریف کی جائے میں تو کہتا ہوں بگ فین آف مودی صاحب جو ہے یار کمال کے بندے ہیں. پہلے میں بھی کچھ اور سمجھتا تھا, سوچتا تھا ان کے بارے میں, اور جیسے جیسے ریسرچ کی پتہ چلا تو واقعی بندے بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے لیڈر بھی ہیں. اور مسلمانوں کے حق میں تو وہ بھائی مسلمان بھی بتا رہے ہیں ویڈیو میں کہ بھائی ہم تو ان کے کاموں سے, ان کی پالیسی سے بہت زیادہ خوش ہیں اور واقعی وہ دکھائی بھی دے رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہمارے بھائی پاکستانی وہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ تو ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتا ہے. تو بھائی یہ خود بول رہے ہیں ادھر کے مسلمان جو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم بالکل خوشحال ہیں, آپ اپنا سوچیں, آپ کو ہی تو میرے خیال میں سنوائی بھی نہیں ہوتی یہاں پہ. تو یہ حقیقت ہے. وقت کی بات ہے بھائی اسلم, آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے. میں نے بات کی ہے وقت کی بات ہے. ایک وقت تھا کہ جب ان لوگوں کو پاکستان میں تو کیا, انڈیا میں تو کیا, کہیں پر بھی جانے کے لیے خود بول کر بتانا پڑتا تھا کہ یار ہم مسلمان ہیں. اچھا پھر انہوں نے ایک بات کی کہ پی ایم مودی صاحب نے, ایسے بھائی بات غور سے سننا ہو, پی ایم مودی صاحب نے یہ جو ٹرپل طلاق نا, مطلب یکدم 3 طلاقیں دے دینا, کٹھی طلاقیں دے دینا, یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات نے بھی اسے ناپسند فرمایا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ نہیں مجھے سے میں وہی پہلے پوچھ رہا ہوں, میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں پہلے کہ جو ٹرپل طلاق ہے یکدم کٹھی 3 طلاقیں دے دینا, تو آپ کو لگتا نہیں, لگتا کیا ہمیں کیا لگنا ہے اللہ کی ذات نے اور نبی کی ذات نے اس کو ناپسند فرمایا, آپ کو ایسے ہی ہے نا؟ مجھے جہاں تک علم ہے نا, مجھے طلاق کے بارے میں یہ علم ہے کہ جتنے بھی اللہ نے احکام دیے ہیں نا ان میں سب سے ناپسندیدہ اسپیشلی 3 طلاقیں اکٹھی دینا سب سے پسند. مقصد یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی لچک ہونی چاہیے تاکہ اگر ایک بار دی بھی جا سکے تو سوچنا پڑے گا, لچک ہو تاکہ غور و فکر کیا جائے, ہو سکتا ہے ان کی نہ ٹوٹے. تو یہ والی ایسے بھائی انہوں نے پی ایم مودی صاحب نے بین کر دیا, انہوں نے کہا کہ آپ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دے سکتے. یہ دیکھیں نا کہ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز جو سنت کر ریلیٹڈ ہے. جی رحمت اللہ جی. نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ایک مطلب کہ غیر مسلم سناتنی ہیں, وہ ہندو ہیں, یہ کام ہمارے مسلمان لیڈر کسی نے آج تک نہیں کیا. پورے 57 کنٹری ہیں, 57 ہمیں نہیں علم شاید کس نے کیا, میرے خیال نہیں کیا کسی نے. مجھے ہوتا تو سنتے جیسے بھی پی ایم مودی نے کیا. آپ کا پوائنٹ آف ویو پورا ہوا جی کریں, آپ لوگوں کو پورا ہوا جی. آپ نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اس پر بین لگایا گیا. بھائی یہ ان کا ایک اپنا ذاتی قانون ہو سکتا ہے اپنے ملک کا, اسٹیٹ کا, لیکن اس میں شرع کا کوئی حد نہیں ہے میرے بھائی. شرع کا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ 3 طلاقیں ایک ساتھ نہ دیں یا دے دیں. بھائی اس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ چاہے کسی
स्कॉलर से पूछ सकते हैं, मुस्लिम स्कॉलर। नापसंदीदा तो है, बस नापसंदीदा है, ये बात है कि पसंद नहीं है अल्लाह की जात। हाँ जी, ये वर्ड ही पसंद नहीं है मेरे भाई, ये वर्ड ही पसंद है, बिल्कुल। फिर दूसरे बात की एक उन्होंने कि एक उस्मान लड़का था, मतलब उन्होंने सम्मान दिया, सम्मान की बात है, उनको इज्जत दी है एक मुस्लिम लड़के को जो कि टेरर के खिलाफ यानी एक टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ उन्होंने मतलब कोई उनको रोका होगा, तो उस पर हिंदुस्तान स्टेट में उनको वो हमने देख भी रहे थे, वो भाई भी बता रहा था कि उनको एक वो उनका जो बहादुरी का एक तमगा होता है शौर्य चक्र वो बता रहे थे, वो दिया लगता है उसने टेररिज्म को बचाने के लिए उस पे सोना दिया था बेचारा। नहीं दिया था, उनको डिफेंड किया इसकी बेटी को बाद वो एक अंकल से थे, उनकी जो लाल दाढ़ी उनको कलर किया हुआ था, वो तो कह रहे थे कि मैं अपनी कंट्री के साथ इतना मुल्क हूँ कि मुझे एक गन दे दी जाए और मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे जाकर वहाँ पर जो है ना अपनी बहादुरी का मुजाहरा करूंगा। भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो बुजुर्ग काबिल एहतराम है, उन्हें हथियार देकर मत भेजे, उनकी ये जो बातें हैं ना वही हथियार किस कम नहीं है मेरे भाई। अच्छा, फिर एक वो एंड पर हमने एक बाबा देखा जो एक इंडियन भजन आई थिंक गा रहा था एक दरबार के सामने, मजार के सामने। मतलब बात करने का मकसद ये है कि उनको कहीं भी कोई भी काम कहीं भी होगा वो मंदिर के सामने मुकम्मल आजादी है उनको वहाँ पे, जैसा कि आपके पाकिस्तानी भी मेरे ख्याल में वो एक लेडीज वो भी गई हैं, वो भी दो तीन पहले भी गए हैं, लेकिन जितने भी गए हैं मुसलमान उधर जाके उन्होंने कहा कि भाई कोई पाबंदी वगैरह नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे जाए वो दरबार मेरे ख्याल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब के गए हैं, लेकिन उनको कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ मर्जी जाए। बिल्कुल, तो ये भाई एक काबिल तारीफ बात है। शानदार थी वीडियो, स्पेशली एंड पर फिर पीएम मोदी का वो जो उन्होंने इज्जत दी अजान को, उनके लिए थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत।